تقسیم فرمائی ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، جو چیزیں آج نعمتیں اے سنیوں ہم کھا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے پیارے پیغمبر کا کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور میں اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے ان کو امت میں تقسیم فرمانے والا۔ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور مصطفیٰ اس کو تقسیم فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ کریں، اللہ نے کیسا مالک و مختار نبی ہم کو عطا فرمایا کہ جس کا اختیار اللہ کے حکم سے، اس کا اختیار سمندر کی روانی پر بھی ہے، مصطفیٰ کا اختیار اللہ کے حکم سے، مصطفیٰ کا اختیار پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہے، مصطفیٰ کا اختیار جانوروں پر بھی چل رہا ہے، مصطفیٰ کا اختیار چاند و سورج پر بھی چل رہا ہے، مصطفیٰ کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر چل رہا ہے۔ ارے یہی وہ مالک و مختار نبی ہے جنہوں نے اشارہ کر دیا چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو اب بادل برسنے لگتے ہیں، مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں زمین دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اے ہمارے سنی بھائیوں، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ اختیار عطا فرمایا کہ جب چاہیں جو چاہیں کائنات میں پیسہ ہو کر کے رہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سوال۔ یہ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن آئیے ایسے لوگوں سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اس لیے کہ آج ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقویۃ الایمان میں انہوں نے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایمان میں لکھا جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں مختار دو عالم کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسے خزانے عطا فرمائے ہیں اور فرمایا ہے اے پیارے حبیب تمہارے خزانوں کو ہم نے خالی پایا تو اے پیارے مصطفیٰ ہم نے تمہارے خزانوں کو بھر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب جب خدا نے مصطفیٰ کے خزانوں کو بھرا ہو تو کائنات میں خزانے تقسیم ہوتے رہیں گے اور مصطفیٰ کی شان بڑھتی جائے گی، کائنات میں جتنی چیزیں تقسیم ہوگی وہ ساری مصطفیٰ کے دستے کرم سے تقسیم ہوتی رہے گی۔ یہ ہمارے بھائیوں مصطفیٰ کا حکم کیسا چلتا ہے ذرا ایک مثال دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ ہمارے بھائیوں یہ دنیا میں مصطفیٰ کے اشارے سے کائنات میں مصطفیٰ کا تصرف دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے اب جنت کے ایک سیر کر کے دیکھتے ہیں، میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کا اختیار چلتا نظر آئے گا، مصطفیٰ کی پاور وہاں پر بھی ظاہر کر دی جائے گی اور تو میدان محشر کو قائم کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی میدان محشر کو اسی لیے قائم کیا جائے گا تاکہ جو منکر دنیا میں مصطفیٰ کے مالک و مختار ہونے کا انکار کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ اس وقت بھی اپنا اختیار ظاہر فرمائیں گے اور مصطفیٰ اپنے دستے کرم سے پکڑ پکڑ کر اپنے لواء الحمد کے سائے تلے اپنے امتیوں کو اپنے دستے کرم اور شفقت کے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس وقت میں سارے منکر حسرت سے تڑپتے ہوں گے کاش ہم بھی دنیا میں ان کے اختیار کا انکار نہ کرتے تو آج مصطفیٰ اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے کر کے جاتے۔ یہ ہمارے بھائیوں آپ یقین رکھیں جس مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ قائم ہیں، جیسا کہ سید صاحب نے آپ کو بیان فرمایا کہ آپ اس مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر قائم ہیں تو آپ جنتی ہیں، سبحان اللہ، آپ جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اس جملے کا خلاصہ بس آپ یہ سمجھیے
کہ آپ جن صحیح العقیدہ پیران کرام کے آپ مرید ہیں، مثال کے طور پر سید صاحب کے مرید ہیں، یا حضور مناظر اہل سنت کے مرید ہیں، حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ان کے جن کے بھی آپ مرید ہیں، ان کے ہاتھوں میں حضور مفتی اعظم ہند کا دامن ہوگا، ان کے ہاتھوں میں حضور اعلیٰ حضرت کا دامن، ان کے ہاتھوں میں حضرت شاہ برکت اللہ کا دامن، ان کے ہاتھوں میں حضور غوث اعظم کا دامن، ان کے ہاتھوں میں حسنین کریمین کا دامن، ان کے ہاتھوں میں اور ساری امت کے ہاتھوں میں خلفائے راشدین کا دامن ہوگا، اور خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں پیارے مصطفیٰ کا دامن ہوگا، اور کیا شان ہوگی کہ انشاءاللہ میدان محشر میں یہ سارے امتی جاتے نظر آئیں گے کہ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حشر میں داخلہ ہو گیا، جنت میں جنتی پہنچ رہے ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں جنتی؟ آپ ذرا توجہ کریں، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عصمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ربیعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کرتے تھے، تہجد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے کرم مصطفیٰ کا جوش میں آ گیا، مصطفیٰ نے دیکھا میرا ربیعہ میری خدمت میں لگا رہتا ہے، آپ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا یا ربیعہ تو سل، اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ حضرت ربیعہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی آج کا جو کہتا ہے یہ نبی ہے، ان کو کیا اختیار ہے؟ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اے سنیوں، اپنے آپ کو ان بے دینوں سے بچا کر کے رکھنا، اور صحابی رسول کا پیغام اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر کے جانا۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے اور ذہن میں سوچنے لگے یہ مالک و مختار نبی ہیں، فرما رہے ہیں جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا اختیار، آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ سے مانگنا تو شرک ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ربیعہ آپ سے دکان نہیں مانگتا، یہ ربیعہ آپ سے مکان نہیں مانگتا، یہ ربیعہ آپ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتا، یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ یہ ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہے، یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہی پیغام مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل جنت میں وہ اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اے ہمارے بھائیوں، اس لیے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں میں جگہ دیجئے، اور یہی محبت وہ ہے جو دنیا میں کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گی، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں کام آئے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے یہ عقیدہ اور پیغام دے کر کے آپ کو گئے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ نبی کی محبت کا چراغ دل میں جلا کر کے جائیں گے تو قبر کی تاریکی میں جب کوئی چراغ نہیں ہوگا، عشق مصطفیٰ کا چراغ آپ کی قبر کو روشن کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بیان کر کے پیغام دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔